السلام علیکم اور ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے ناظرین؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ کل 4.5 کا زلزلہ آیا تھا ملکوں کے اندر۔ ہر بندہ پریشان تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کتنے ریکٹر اسکیل کا جو زلزلہ آیا ہے، یہ کس وجہ سے آیا ہے، اس کا مرکز کہاں پہ ہے، آخر اس کی کیا وجہ بنی؟ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ کل سے ہم چپ تھے، کوئی کنفرم نہیں تھا، آج کنفرم ہو چکا ہے۔ یہ جو زلزلہ 4.5 کا آپ کو بتایا جا رہا تھا میڈیا پہ، آپ نے دیکھا، اکثر میسج دیکھا واٹس ایپ گروپوں میں، تو یہ میرے بھائی، یہ ایران نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ اسلامی ملک دوسرا، جو پوری دنیا میں دوسرا ملک بن گئے ایٹمی لحاظ سے۔ ایران اس وقت ایٹمی دھماکہ کر کے اسلامی ملکوں میں دوسرا ملک ایٹمی قوت بن چکا ہے الحمدللہ۔ انہوں نے یہ تجربہ کیا تھا اور زمین سائڈوں پہ آس پاس کے ملکوں کی ساری ہلا دی انہوں نے، اور یہ ثابت کر دیا کہ ایران اس وقت ایٹمی قوت ہے، اسے نہ چھیڑا جائے اور ان کے ساتھ کمپرومائز کریں اور ان کی پرائیویسی کا خیال رکھیں، ان کے عوام کے ساتھ، ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں، ان کے جتنے بھی لیڈر صاحبان ہیں، ان سے بیٹھ کے بات کی جائے جیسے پاکستانیوں کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے میسج دیا ہے۔ اور دوسری بات، جو امریکہ اس وقت جہاں مرضی ڈنڈا اٹھائے اور جس مرضی ملک پر چڑھ جاتا ہے، یہ چیز بھی انہوں نے نوٹس کی ہے۔ چائنا نے اس وقت اس پہ آواز بلند کی ہے کہ یہ کھلم کھلی دہشت گردی ہے۔ کیونکہ بنا وجہ کے کسی بھی ملک پر چڑھائی کرنا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ تو بدماشی والی بات ہوئی کہ ہاں بھی آیا، جس ملک پہ دل کیا چھڑی اٹھائی اور چل دیے۔ یہ غنڈہ گردی بند کی جائے، لہٰذا اس پر خود مختاری کی ساکھ کو برباد ہوتی ہے، ساکھ خراب ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، یہ امریکہ کا یہ کام نہیں بنتا۔ اگر ان کو کسی چیز کا لاحق ہے، اگر ان کو کسی چیز کے ڈر ہے، تو وہ امریکہ یہ چاہیں کہ اسمبلی میں ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے عالمی، وہ ان سے اجازت لینے کے بعد ان کو اپروول دے کہ ہاں بھائی، یہ ملکوں کو مسئلہ بن رہا ہے اس ملک کی وجہ سے، ان کے ثبوت دیں، اس کے بعد جا کے اپروول آئے گی، پھر جا کے ایکشن لیں۔ لیکن یہ بغیر اسمبلی سے بات چیت کیے، بغیر کسی سے مشاورت کیے، اپنے جہاز اٹھائے اور چل دیے جی چلے ایران کو ختم کرنے۔ تو ایران نے ایسا ریلیٹ کیا کہ ان کی راتوں کی نیند بھی اڑ گئی ہے۔ نیتن یاہو جو اپنے آپ کو بڑا کم جانو سمجھ رہا تھا، تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً 99% نیتن یاہو مارا گیا ہے، اور وہ مارا گیا ہے، اور کیونکہ وہ جس جگہ پر حملے ہوئے تھے وہاں پر وزٹ کرنا پہنچا تھا، اپنی عوام کے ساتھ یہ دیکھنے پہنچا تھا کہ ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے۔ تو فوری ایران کی انٹیلیجنس نے یہ دیکھا اور انہوں نے پھر میزائل داغ دیے۔ تو اطلاعات یہی آ رہی ہے ابھی فی الحال، اسرائیلی میڈیا جو چھپا رہا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد، کچھ ہی گھنٹوں بعد ہو سکتا ہے اس کی خبر آ جائے، یا وہ مرا ثابت ہوگا، یا پھر 1% جو اس کی شک کی بنیاد رہ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ باہر آ جائے۔ لیکن حالات اس طرح کے ہی ہیں کہ اگر یہ باز نہ آیا تو پھر ایران نے ٹھوک دینا اس کو۔ لہذا پاکستان میں لوگ باہر نکلیں، ان کی محبت میں ایرانیوں سے بہت محبت کرتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ بھی مسلمان ممالک ہیں اور ہم بھی مسلمان ممالک ہیں الحمدللہ۔ تو انہوں نے اپنی فوج سے، اپنی سیاست سے یہ بولا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ امریکہ کا پلڑا جو چھوڑے، اور جو اصل حق کی بات ہے، ایران سے گیس خریدے، روس سے پیٹرول خریدیں۔ چائنا اتنی فیسلٹی ہمیں دیتا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں اتنا چلتے۔ چاہیے تو یہ کہ امریکہ ہمیں کیا دے رہا ہے، الٹا ہم پہ ٹیرف لگا دیتا ہے، الٹا ہم پہ ٹیکس لگا دیتا ہے، ہمارے سیاسی لوگوں کو خرید لیتا ہے، وہ خراب کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ کم از کم ان لوگوں کو چاہیے جو حکومت کے اندر بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسہ لے کر باہرلے ملکوں میں رکھ دیتے ہیں اور ہم سیکیور ہو گئے۔ یہ امریکہ کسی کا یار نہیں ہے، یہ سن لو، وہ کسی کا یار نہیں ہے۔ اگر آج 4 مسلمان بھائی کھڑے ہیں، دو بھائیوں نے پیسے لے لیے امریکہ کے، دو نے نہیں لیے، ان کو انہوں نے مروا دیا، تو جو 2 بچ چکے ہیں نا، تو امریکہ بڑا شاطر ہے، وہ پھر ان دونوں کو بھی مارے گا۔ وہ مسلمانوں کو برداشت نہیں کر رہا اس وقت،
اسرائیل کہتا ہے یہ ہماری حکومت ہو پوری دنیا میں، مسلمان ہمیں نظر نہ آئے، اگر جو مسلمان ہے وہ ہمارے غلام ہو کے رہیں، عبادت نہ کریں، مسجد نہ بنائیں، اعلانات نہ ہوں، وہ یہ چاہتا ہے کیونکہ ان کے دجالی فتنے آنے والے ہیں اور انہی کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں زیادہ. اور آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا یہ جو امریکہ کی کمپنی ہے سیٹلائٹ، انہوں نے جتنے بھی بنائے ہیں اپنا سیٹلائٹ وغیرہ چھوڑے ہوئے ہیں، تو وہ سیٹلائٹ کیا کریں گے، وہ لاکھوں کی تعداد میں چھوڑی ہیں انہوں نے، تو وہ آنے والے وقت میں ہمیں مختلف تصاویر بنا کے دکھائے گی. جیسے ہم ڈرونز وغیرہ چائنا میں لانچ کیے تھے ہزاروں کے حساب سے، پھر ان میں طرح طرح کی چیزیں دکھائی گئی تھیں، وہ اشارہ تھا ایک ہمیں کہ یہ بھی ہوگا آنے والے دور میں. تو یہ ہمیں دکھایا جائے گا، کبھی کس چیز کی شکل بنائی جائے گی، کبھی کس چیز کی. تو یہی دجالی ٹیکنالوجی ہے، جہاں چاہیں گا وہ وہیں پر وہی چیزیں آپ کو منظر عام پر دکھائی جائیں گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، اور ہر وقت صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کو ایمان پر لائیں اور کوشش کیجیے کہ اچھے کام کریں اور لوگوں کو بھی سمجھائیں.